بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرا کا وہ خطہ بڑا ہی ہولناک تھا جہاں صلیبی جاسوسوں اور تحریب کاروں کا قافلہ داخل ہو گیا تھا۔ اسحاق ترک ان کا قیدی تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے۔ 2 دن اور 2 راتیں بعد اس کے ہاتھ کھانے کے وقت کے سوا ہر وقت بندھے رہتے تھے۔ اس نے اس پارٹی کے سربراہ سے کہا تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکتا، بھاگ کر جائے گا کہاں؟ پا پیادہ تو وہ کہیں نہیں جا سکتا، بڑی مشکل سے 2 کوس چلے گا اور صحرا اسے اسی طرح بے ہوش کر کے ختم کر دے گا جس طرح وہ بے ہوش ہو کر پکڑا گیا تھا۔ سربراہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے ہاتھ کھول دیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ اس پر نظر رکھیں۔ اسحاق ترک نے ان پر اعتماد جما لیا۔ اس نے سلطان ایوبی اور دوسرے مسلمان حکمرانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے صلیبی سربراہ کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ ان کا جاسوس بن جائے گا، مگر اس سے جب یہ پوچھتے تھے کہ وہ کیا راز لے کر جا رہا تھا تو وہ صحیح جواب نہیں دیتا تھا۔ 2 صلیبی لڑکیوں کی رقابت بدستور چل رہی تھی۔ مرینیا اپنے سربراہ کے منظور نظر تھی اور باربرا کو سربراہ نے اس حد تک دھتکار دیا تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی بات کرتا طنزیہ انداز سے کرتا۔ باربرا بجھ کے رہ گئی تھی۔ مرینیا اس کوشش میں تھی کہ وہ اسحاق ترک کے سینے سے وہ راز نکال لے جو وہ قاہرہ لے کے جا رہا تھا۔ اس دلکش لڑکی نے راتوں کو اسحاق کے پاس بیٹھ کر اس کے جذبات کو مشتعل کرنے کا ہر دو آزما لیا، لیکن اسحاق پتھر کا بت بنا رہا۔ باربرا کی خواہش یہ تھی کہ اسحاق میرنیا کو کچھ بھی نہ بتائے۔ پارٹی کے سربراہ کے بعد کا رتبہ مارٹن نام کے ایک آدمی کا تھا۔ یہ آدمی باربرا کو چاہتا تھا، مگر باربرا نے اسے بری طرح دھتکار دیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دھمکیاں بھی دے چکا تھا کہ اس نے قاہرہ میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا دلائے گا۔ یہی دھمکی اسے سربراہ بھی دے چکا تھا۔ وہ مایوس تو تھی ہی، اب خوف زدہ بھی رہنے لگی تھی۔ باربرا کا خون اس وقت کھولتا تھا جب میرنیا اس کے ساتھ طنزیہ بات کرتی تھی۔ ایک روز اس نے باربرا سے کہا، باربرا، تم اس کام کے قابل نہیں ہو، تمہاری کھوپڑی میں دماغ ہے ہی نہیں، تم کسی قہوہ خانے میں ناچنے اور گاہکوں کا دل پرچانے والی عورت ہو۔ میرا کمال دیکھو، صحرا میں بھی ایک مسلمان جاسوس پکڑ لیا ہے، یہ میرا شکار ہے، تم اس کے قریب نہ جانا، فیروت میں اس کا مجھے انعام ملے گا۔ باربرا جل اٹھی۔ اس رات اس کا دماغ جیسے جواب دے گیا۔ مارٹن تو اس کے پیچھے پڑا ہی رہتا تھا۔ اس رات وہ خود مارٹن کے پاس گئی اور اسے کہا کہ میرنیا سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ اس نے اس خوف کا اظہار بھی کیا کہ بیروت پہنچ کر اسے سزا ملے گی، کیونکہ قاہرہ میں اس سے اپنی زمین 2 سرگرمیوں میں کوتاہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بے بس اور تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ مارٹن سے مدد، ہمدردی اور پناہ مانگ رہی تھی۔ مارٹن تو اس کا شیدائی تھا۔ اس نے باربرا سے مدد کا معاوضہ یہ مانگا کہ اسی کی ہو جائے۔ باربرا کون سا شریف لڑکی تھی، وہ مان گئی۔ گناہوں میں پلی ہوئی اور گناہوں کی تربیت یافتہ لڑکی کے لیے یہ معاوضہ جو مارٹن نے مانگا تھا کوئی زیادہ نہیں تھا۔ مارٹن نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی اور باربرا کو بتا دی۔ اس پر عمل درآمد کے لیے اگلی رات مقرر کی گئی۔ اگلی رات جہاں قیام کیا گیا وہ صحرا کا بڑا ہی ہولناک خطہ تھا۔ دور دور تک عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے، بعض ستونوں اور میناروں جیسے تھے، بعض ٹیڑھی ٹیڑھی دیواروں کی طرح اور کچھ جانوروں کی شکلوں کے بھی تھے۔ یہ ٹیلے بکھرے ہوئے تھے، پانی اور سبزے کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ رات کو یہ ٹیلے یوں نظر آتے تھے جیسے دیو کھڑے ہوں۔ اس خطے میں قافلہ شام کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد رکا۔ مارٹن نے اندھیرے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنا گھوڑا اپنے خیمے کے ساتھ باندھا اور زین اتار کر اس کے قریب رکھ دی۔ اسحاق کے لیے الگ خیمہ تھا جو مارٹن نے اپنے قریب نصب کرایا تھا۔ اسحاق کے متعلق اب سربراہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ رات گھوڑوں اور اونٹوں کے ارد گرد محافظ ہوتے تھے۔ ایسا امکان نہیں تھا کہ اسحاق گھوڑا کھول لے گا اور کسی کو پتہ چلے بغیر زین کس لے گا اور بھاگ نکلے گا۔ قافلے والے تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے، اسحاق بھی سو گیا۔ آدھی رات کو کسی کے آہستہ آہستہ ہلانے پر وہ جاگ اٹھا اور سرگوشی سنائی دی، اٹھو، ساتھ والے خیمے کے پاس گھوڑا کھڑا ہے، زین پاس پڑی ہے، دیر نہ کرو، بھاگو۔ کون ہو تم؟ باربرا، لڑکی نے جواب دیا۔ مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ مجھے تم سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے۔ یہ میں ہی تھی جس نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم سب صلیبی جاسوس ہیں اور تمہیں غلط بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وقت ضائع نہ کرنا، سب سوئے ہوئے ہیں، جلدی اٹھو، گھوڑے والے خیمے سے بائیں طرف ہو جانا، آگے راستہ صاف ہے۔ وہ اپنے خیمے میں چلی گئی۔ وہاں کمان پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کمان اور تیروں کی ترکش اٹھائی اور خیمے سے باہر نکل کر اس راستے کے قریب بیٹھ گئی جو اس نے اسحاق کو فرار کے لیے بتایا تھا۔ اسحاق نے بڑی تیزی سے گھوڑے پر زین ڈال کر کس لی، گھوڑا کھولا اور دبے پاؤں چل پڑا۔ ریت پر گھوڑوں کے قدموں کی آہٹ نہیں تھی، سب سوئے ہوئے تھے۔ خیمے سے ذرا دور جا کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ کچھ اور آگے جا کر اس نے ایڑ لگا لی۔ صحرا کی خاموشی اور خنک رات میں
کمان کی پنگ سنائی دی اور ایک تیر اسحاق کی پیٹھ میں اتر گیا۔ فوراً بعد دوسرا تیر آیا اور یہ بھی اس کی پیٹھ میں لگا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کا شور سنائی دیا، بھاگ گیا بھاگ گیا، اٹھو جاگو۔ سب جاگ اٹھے، مشعلیں جلا لی گئی۔ باربرا شور بپا کیے ہوئے تھی کہ قیدی بھاگ گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی۔ بہت جلدی گھوڑے دوڑا دیے گئے، انہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ اسحاق کو 2 تیروں نے گھوڑے سے گرا دیا تھا اور گھوڑا کچھ دور پڑا تھا۔ تیر قریب سے چلائے گئے تھے، اس لیے جسم میں گہرے اتر گئے تھے۔ اسحاق ابھی ہوش میں تھا، اسے اٹھا کر لے آئے۔ سربراہ نے اس سے پوچھا کہ اسے بھاگنے میں کس نے مدد دی تھی۔ اس نے جواب دیا، کسی نے نہیں، میں نے گھوڑا اور زین دیکھی، سب سو گئے تھے، میں بھاگ اٹھا۔ اس کے فوراً بعد وہ غشی میں چلا گیا اور غشی میں ہی شہید ہو گیا۔ میں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے اور بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ باربرا نے کہا، اتفاق سے کمان اور ترکش میرے خیمے میں تھے، میں نے اٹھائی اور اس کے پیچھے دوڑی۔ یکے بعد دیگرے 2 تیر چلائے، دونوں اسے لگ گئے، ورنہ یہ نکل گیا تھا۔ آج ہی یہ اتفاق کیوں ہوا کہ کمان اور ترکش تمہارے خیمے میں تھے؟ میرنیا نے باربرا سے پوچھا۔ اور مارٹن، یہ گھوڑا تمہارا تھا؟ سربراہ نے کہا، یہ کہاں تھا اور زین کہاں تھی؟ یہ گھوڑا قیدی کے خیمے کے قریب بندھا تھا۔ ایک محافظ نے کہا، تم میرے اس کارنامے پر مٹی ڈالنا چاہتے ہو؟ باربرا نے غصے سے کہا، یہ کوئی اہم راز قاہرہ لے جا رہا تھا، میں نے اسے صرف بھاگنے سے نہیں روکا بلکہ ایک راز قاہرہ پہنچنے سے روکا ہے۔ یہ دراصل مارٹن کا تیار کیا ہوا ڈرامہ تھا کہ اسحاق کو بھاگنے کی سہولت دو اور باربرا گھات میں بیٹھ کر اس پر تیر چلائے تاکہ یہ کارنامہ باربرا کے کھاتے میں لکھا جائے۔ مگر ان کا سربراہ تجربہ کار جاسوس اور سراغ رساں تھا۔ اس نے مارٹن اور باربرا کو گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، مارٹن، میں اس پیشے میں تم سے بہت عرصہ پہلے آیا تھا، بیروت پہنچنے تک تم اور باربرا کوئی بہتر جواب سوچ لو۔ یہ ان لوگوں کی ذاتی رقابت اور دوستی دشمنی کی سیاست تھی جس کا شکار سلطان ایوبی کا ایک بڑا ہی قیمتی جاسوس ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ اس کی فوج آدھی سے زیادہ مسافت طے کر کے اس علاقے میں داخل ہو گئی تھی جس پر صلیبیوں کا سایہ پڑا ہوا تھا۔ اس جگہ تک فوجیوں کا حلیہ ایک جیسا تھا، گرد کی تہوں میں کسی کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ مئی کا مہینہ تھا جب صحرا لوہے کی طرح تپ رہا تھا۔ سب نے منہ سر کپڑوں میں لپیٹ رکھے تھے، کوئی بھی اجازت کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تھا۔ دستے ترتیب میں نہیں رہے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے سواروں نے پیادوں کو باری باری گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کرنا شروع کر دیا۔ فضا جل رہی تھی اور ایک گونج دور دور تک سنائی دے رہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کبھی چند سپاہی مل کر کوئی ترانہ گاتے تھے اور فوج جنون اور وجد کی کیفیت میں چلی جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فوج کے درمیان جا رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بھی پانی پینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے گھوڑے سے ذرا اوپر اٹھ کر دیکھا اور گھوڑے کا رخ بدل کر ایڑ لگا دی۔ اس کی ہائی کمان کے سالار اور ارد گرد عملہ جس میں تیز رفتار قاصد تھے اس کے پیچھے تھے۔ آگے وہی علاقہ تھا جہاں اسحاق ترک شہید ہوا تھا۔ ڈراؤنی شکلوں کے ٹیلے تھے۔ سلطان ایوبی نے ان ٹیلوں کے درمیان جا کر گھوڑا روک لیا اور چھاپا مار دستوں کے کمانڈر سارم سے کہا، سارم دوست، یہاں سے تمہارا کام شروع ہوتا ہے، اپنے دستوں کو پھیلا دو، ہر جیش دوسرے سے دور رہے، آگے جانے والے جیش فوراً چلے جائیں اور باقی فوج اسی طرح چلتی رہے۔ سارم مصری کے جانے کے بعد سلطان ایوبی نے دوسروں سے کہا، کچھ بھی ہو جائے فوج پیش قدمی جاری رکھے، ہم دشمن کے علاقے میں آ گئے ہیں۔ احکام اور ہدایات لے کر سلطان ایوبی نے گھوڑا آہستہ آہستہ چلایا۔ اسے ایک طرف زمین پر ایسے آثار نظر آئے جیسے یہاں کوئی مسافر رکے ہوئے ہوں، وہیں ایک لاش پڑی نظر آئی جو ریت میں دبی ہوئی تھی لیکن نظر آتی تھی۔ سلطان رک گیا، یہ لاش کھائی ہوئی تھی، ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک آدمی نے اس کے ڈھانچے کو سیدھا کیا، پیٹھ میں 2 تیر لگے ہوئے تھے، چہرے کا گوشت سوکھ گیا تھا۔ جانے دو، سلطان ایوبی نے کہا، کسی قافلے کا مقتول معلوم ہوتا ہے، صحرا میں آ کر انسان پاگل ہو جاتے ہیں۔ سلطان ایوبی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کا اپنا قابل اعتماد جاسوس اسحاق ترک تھا جو اسے یہ بتانے آ رہا تھا کہ بیروت نہ جانا۔ صلیبیوں نے وہاں اپنی فوج کو جس طرح پھیلا رکھا تھا اس کا نقشہ اس نے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ اسحاق کی ہڈیوں کا پنجرہ اسے کچھ بھی نہ بتا سکا۔ چھاپا مار جیش اس طرح پھیل گئے کہ پیش قدمی کرتی ہوئی فوج کے پہلوؤں میں 2-3 میل دور تک چلے گئے۔ چند ایک جیش اراول سے بھی آگے نکل گئے اور عقب میں بھی چلے گئے۔ ان کی جنگ بیروت سے دور ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس ڈراؤنے علاقے سے آگے نکل گئے تو رات آ گئی۔ فوج چلتی رہی۔ آدھی رات کے قریب پڑاؤ کا حکم ملا۔ فوج رک گئی لیکن چھاپا مار متحرک اور سرگرم رہے۔ ان کے لیے احکام یہ تھے کہ کوئی مشکوک آدمی نظر آئے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے ہلاک کر دو۔
کوئی قافلہ دیکھو تو اسے بھی روک لو، اور فوج بہت دور آگے نکل جائے تو اسے چلنے کی اجازت دے دو۔ فوج چلتی رہی، رکتی رہی، سورج طلوع ہوتا، مجاہدوں کے اس قافلے کو جھلساتا اور غروب ہوتا رہا، اور سلطان کو پہلی اطلاع ملی کہ صلیبیوں کی سرحد کی ایک چوکی پر اپنے چھاپا ماروں نے شب خون مار کر سب کو ختم کر دیا ہے۔ ریگزار ختم ہوتا جا رہا تھا، درخت بھی نظر آنے لگے تھے اور کہیں کہیں سبزہ بھی دکھائی دیتا تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی نظر آنے لگے تھے۔ بیروت میں بالڈون اپنے مختلف فوجی شعبوں سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے پاس ابھی وہی اطلاع تھی کہ سلطان ایوبی بیروت کا محاصرہ کرے گا۔ اس نے اس کا انتظام تو کر لیا تھا، لیکن اسے اس سے آگے کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی کہ سلطان ایوبی نے قاہرہ سے کوچ کیا ہے یا نہیں۔ اس دوران جاسوسوں کا یہ قافلہ بھی بیروت پہنچ گیا تھا، جس نے اسحاق ترک کو پکڑا اور مارا تھا۔ یہ قافلہ بھی بالڈون کو کوئی خبر نہ دے سکا۔ بالڈون نے دیکھ بھال کے لیے 20-25 گھوڑ سواروں کا ایک جیش آگے بھیجا تھا، وہ بھی واپس نہیں آیا تھا، وہ واپس آ بھی نہیں سکتا تھا۔ گھوڑ سواروں کا جیش بہت دور نکل گیا تھا، اسے دور سے گرد اٹھتی نظر آئی جو کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی تھی۔ زمین سے اٹھتے ہوئے گرد کے یہ بادل فوج کے ہی اڑائے ہوئے ہو سکتے تھے۔ گھوڑ سوار ٹیلوں کے اندر چلے گئے، ان کا کمانڈر ایک ٹیلے پر چڑھا اور دیکھنے لگا، کہیں سے ایک تیر آیا جو اس کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ دوسرے سوار نیچے تھے، اچانک ان پر تیر برسنے لگے۔ ان میں سے چند ایک نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سارے مصری کے چھاپا ماروں نے کسی کو زندہ نہ جانے دیا۔ ان کے ہتھیار اور گھوڑے قبضے میں لے لیے گئے۔ کوئی خبر نہ ملنے کے باوجود بالڈون اور اس کے جرنیل مطمئن تھے۔ انہوں نے بیروت کو محاصرے سے بچانے کے لیے نہایت کارگر انتظامات کر رکھے تھے۔ وہ اس لیے بھی مطمئن تھے۔ سلطان ایوبی آگے بڑھتا جا رہا تھا، چھاپا ماروں کے حملوں اور سرگرمیوں کی اطلاعات زیادہ آنے لگی تھی۔ اب تو یہ اطلاعات بھی آنے لگی تھی کہ اتنے میل دور دشمن کے ایک دستے کے ساتھ جھڑپ میں اتنے چھاپا مار شہید اور اتنے زخمی ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی ایسی ہر اطلاع پر ایک ہی جواب دیتا: شہیدوں کو کہیں دفن کر دو، زخمیوں کو پیچھے بھیج دو۔ یہ سلطان ایوبی کی جنگی اہلیت کا کمال تھا کہ وہ اپنی فوج کو ایسے علاقے سے صحیح و سالم لے جا رہا تھا جہاں جگہ جگہ دشمن موجود تھا۔ اس کی تھوڑی تھوڑی نفری کے چھاپا مار جیش شب خون مارتے، دشمن کی جمعیت کو بکھیرتے اور بیکار کرتے جا رہے تھے۔ بعض شب خون بڑے پیمانے کی لڑائی کی صورت اختیار کر جاتے تھے، لیکن چھاپا مار جم کر نہیں لڑتے تھے۔ وہ بھاگتے دوڑتے وار کرتے اور دشمن کی بڑی سے بڑی جمعیت کو بکھیر دیتے تھے۔ یہ جھڑپیں اور خون خرابہ سلطان ایوبی کی فوج سے دور دور ہوتا تھا۔ سکندریہ میں حسام الدین لولو کا بحری بیڑا تیار تھا، جہازوں میں جانے والی فوج بھی تیار تھی۔ حسام الدین نے سلطان ایوبی کی مسافت اور رفتار کا حساب اندازے سے رکھا ہوا تھا۔ ایک روز اس نے فوج کو جہازوں میں سوار ہونے کا حکم دیا اور رات کے وقت جہازوں کے لنگر اٹھا کر بادبان کھول دیے گئے۔ جہاز سمندر کے سینے پر سرکنے لگے۔ کھلے سمندر میں جا کر حسام الدین نے جہازوں کو دور دور پھیلا دیا۔ وہ ماہر امیر البحر تھا۔ اس کے جہازوں میں جو فوج جا رہی تھی، اس کے سالار اور نائب سالار سلطان ایوبی کے تربیت یافتہ تھے۔ وہ اندھا دھند نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے تربیت یافتہ فوجی ماہی گیروں کے بحروپ میں چھوٹی چھوٹی بادبانی کشتیوں میں آگے بھیج دیے تھے۔ دنوں راتوں کی مسافت طے ہو چکی تھی۔ افق پر بیروت ابھرنے لگا تھا، مگر کوئی کشتی واپس نہیں آئی تھی۔ حسام الدین نے جہاز روک دیے اور دیکھ بھال کے لیے ایک اور کشتی اتاری۔ رات کو اس کے رکے ہوئے جہاز کے قریب سمندر سے کسی نے چلا کر کہا: رسا پھینکو، رسا پھینکو۔ رسا پھینکا گیا۔ ایک بحری سپاہی اوپر آیا جو ادموا ہو چکا تھا۔ وہ اس کشتی میں تھا جو سمندر میں اتاری گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ان کی کشتی کو صلیبیوں کی ایک کشتی نے روک لیا تھا، اس میں فوجی تھے۔ حسام الدین کے آدمیوں نے کشتی نکالنے کی کوشش کی۔ تیروں کا تبادلہ ہوا۔ یہ آدمی سمندر میں کود گیا، اس کے ساتھی پکڑے گئے یا مارے گئے، اور آدمی یہ خبر لے کر آ گیا کہ آگے دشمن بیدار ہے۔ اس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ دیکھ بھال کے لیے جو آدمی پہلے بھیجے گئے تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں، اور امکان یہی نظر آتا ہے کہ ان آدمیوں سے دشمن کو بحری بیڑے کی آمد کا علم ہو گیا ہے۔ بحری بیڑا بیروت سے اتنی دور تھا کہ سورج غروب ہوتے بادبان کھولے جاتے تو جہاز آدھی رات کو بیروت کے ساحل سے جا لگتے، مگر خطرہ یہ تھا کہ ساحل پر صلیبیوں نے آتشین گولے پھینکنے کے لیے منجنیقیں لگا رکھی ہوں گی جن سے جہازوں کو بچانا محال ہو جائے گا، مگر ان خطروں سے ڈر کر پیچھے رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو سمندر کی طرف سے مدد کی شدید ضرورت ہوگی۔ اس اثناء میں ایک کشتی نظر آئی۔ یہ اپنے بحری بیڑے کی تھی۔ اس کے بحری سپاہی 2 صلیبیوں کو سمندر سے پکڑ لائے تھے۔ یہ اسی کشتی میں تھے جس نے حسام الدین کے بیڑے کی کشتی پر حملہ کیا تھا۔
ये भी समुद्र में कूद गए थे और तैरते तैरते इधर उधर निकल आए थे। उन्हें हाथ पांव बांध कर समुद्र में जिंदा फेंक देने की धमकी दी गई तो उन्होंने बताया कि साहल पर बाल्डून की फौज घात में है और जहाज़ों को आग लगाने के लिए मंजनीके तैयार हैं। उन सिपाहियों से मजीद पूछगछ से मालूम हुआ कि बरोद की फौज अंदर कम और शहर से दूर दूर ज्यादा है। यह खबर बड़ी खौफनाक थी। अमीरुल बकर, हसामुद्दीन और सालारू ने बाहम गौर किया और इस नतीजा पर पहुंचे कि फरंगियों को हमारी आमद का पता चल चुका है। यह मालूम नहीं था कि सुल्तान अयूबी को इल्म है या नहीं। फैसला हुआ कि सुल्तान को खबर कर दी जाए। उस वक़्त उसे बरोद के करीब होना चाहिए था। इस फैसले के तहत उसी वक़्त एक कश्ती उतार दी गई जिसमें 2 घोड़े और 2 कासद थे। उन्हें बता दिया गया कि वो सुल्तान अयूबी को क्या खबर देंगे। यह बात बानी कश्ती थी। हवा का रुख मुवाफिक था। बरोद से दूर जनूब की तरफ साहल से जा लगी। वहां चट्टानें थीं। कासदों ने घोड़े उतारे, उन पर सवार हुए और हवा हो गए। कश्ती वहीं चट्टानों में छुपा दी गई। कासद रात को पहुंचे मगर सुल्तान अयूबी फरंगियों के फंदे में आ चुका था। सुल्तान अयूबी ने अपने महफूजा के एक दस्ते को जवाबी हमले के लिए इस्तेमाल किया मगर फरंगियों ने जमकर मुकाबला किया। अगले रोज मुहासरे के एक और हिस्से पर ऐसा ही हमला हुआ। सुल्तान अयूबी ने उसके खिलाफ भी महफूजा को भेजा। तब सुल्तान अयूबी ने महसूस किया कि वो महफूजा को इस्तेमाल किए बगैर जंग जीत लिया करता था मगर यहाँ उसके महफूजा की आधी कुव्वत इब्तदा में ही लड़ाई में झोंकी गई थी। वो मुहासरे को कमज़ोर नहीं करना चाहता था। उसे कुछ शक होने लगा। उसकी देखभाल और छापा मारू का इंतज़ाम नहायत अच्छा था। उसे इतलात मिलने लगी कि अकब में हर तरफ दुश्मन मौजूद है। एक छापा मार जैश में से सिर्फ एक सिपाही खून में डूबा हुआ बचकर आया। वो सिर्फ ये बताकर शहीद हो गया कि उसका पूरा जैश फरंगियों के पूरे दस्ते के घेरे में आ गया था। कोई भी जिंदा नहीं रहा और ये कि हमारा मुहासरा फरंगियों की बहुत बड़ी फौज के मुहासरे में है। उसके फौरन बाद समंदरी कासद पहुंच गए। उन्होंने समंदर की खबर सुनाई और हसामुद्दीन के लिए हुक्म मांगा। सलीबियों को मैंने इस तरह तैयारी की हालत में कभी नहीं देखा था। सुल्तान अयूबी ने अपनी हाई कमान के सालारों से कहा, साफ पता चल रहा है कि उन्हें कबल अज वक्त पता चल गया है कि हम बेरोद के मुहासरे के लिए आ रहे हैं। हम खुद मुहासरे में आ गए हैं। अपने मुस्तकर से इतनी दूर आकर मैं हारी हुई जंग नहीं लड़ सकता। उसने हसामुद्दीन के कासदू से कहा, हसामुद्दीन से कहो कि बेड़ा वापस ले जाए और उसमें जो फौज है वो सिकंदरिया उतर कर दमिश्क रवाना हो जाए। कासद चले गए तो सुल्तान अयूबी ने मूसल की तरफ पिस्पाई की हिदायत देनी शुरू कर दी। लेकिन पिस्पाई आसान नहीं थी। उसके लिए भी छापा मारू को इस्तेमाल किया गया। रातों को दस्ते आहिस्ता आहिस्ता समेटे और निकाले गए। कुछ झड़पें हुई लेकिन छापा मारू और अकबी दस्ते ने जान और खून की कुर्बानियां देकर फौज को वहां से निकाल लिया। फरंगियों ने ताकुब ना किया। मूसल के रास्ते में सुल्तान अयूबी को मूसल से आया हुआ एक जासूस मिला जिसने उसे इसहाक तुर्क की रवानगी और मूसल के वाली अज़ाउद्दीन के अज़ाइम के मुतल्लिक पूरी इत्तला दी। सुल्तान गुस्से से लाल हो गया। उसने हुक्म दिया मूसल को मुहासरे में ले लिया जाए। काजी बहावुद्दीन शद्दाद ने अपनी याददाश्तों में लिखा है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बरोज़ जुमेरात 10 नवंबर 1182 ईस्वी मूसल के करीब पहुंचा। मैं उस वक़्त मूसल में था। अज़ाउद्दीन ने मुझे कहा कि मैं खलीफा की मदद हासिल करने जाऊं। मैं दिजला के साथ साथ इतनी तेज़ रफ्तारी से गया कि 2 दिनों और 2 घंटों में बगदाद पहुंच गया। खलीफा ने मुझे कहा कि वो शेखुल उलमा से कहेंगे कि मूसल वालों और सुल्तान अयूबी के दरमियान सुलह सफाई करा दें। सुलह के वाली ने आज़रबाईजान के हुक्मरानों को मदद के लिए कह दिया था मगर इस हुक्मरान ने जो शराइत पेश की उनसे बेहतर ये था कि अज़ाउद्दीन सुल्तान अयूबी के आगे हथियार डाल दे। सुलह सफाई की बातचीत होने लगी। 15 दिसंबर 1182 ईस्वी के रोज़ सुल्तान अयूबी ने मूसल का मुहासरा उठा लिया और नसीबा के मुकाम पर फौज को लंबे अरसे के लिए पड़ाव डालने का हुक्म दिया। बेरोद का मुहासरा सलीबियों ने नहीं, मेरे ईमान फरोश भाइयों ने नाकाम किया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने सालारों से कहा, मैं आपस के खून खराबे से बचना चाहता था मगर यह मुमकिन नज़र नहीं आता। हम इस तूफान को रोक सकेंगे, एक सालार ने कहा, लेकिन मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि हम अब कोई मुआहदा और कोई सुलहनामा नहीं करेंगे। हमें अपने भाइयों का खून बहाना पड़ेगा और हमें उनके हाथों मरना भी होगा। सुल्तान अयूबी के चेहरे पर उदासी का साया आ गया। उनकी आंखें जैसे उफक पर किसी चीज़ को देख रही थी। साफ पता चल रहा था कि उसकी नज़रें आने वाली सदियों का सीना चाक कर रही हैं। खैमे में एक बार फिर गहरा सकूत तारी हो गया। तीनों सालार अपने सुल्तान के उस तासुर से जो उस पर कभी कभी तारी हुआ करता था अच्छी तरह वाकिफ थे।
میرے عزیز رفیقو، سلطان ایوبی نے کہا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس میں لڑ لڑ کر ختم ہو جائے گی۔ صلیبی اور یہودی اسے خانہ جنگی میں الجھائے رکھیں گے۔ حکمرانی کا لالچ بھائی کو بھائی کا دشمن بنائے گا۔ فلسطین خون سے لال ہوتا رہے گا۔ مسلمان حکمران سلطنتوں میں بٹ کر عیش و عشرت میں پڑے رہیں گے۔ ہمارا قبلہ اول امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا رہے گا اور اس پکار کو کوئی مسلمان نہیں سنے گا۔ اگر کوئی فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے اٹھے تو وہ کوئی ہم جیسا دیوانہ ہوگا۔ ایسے دیوانوں کو خود اپنے مسلمان حکمران دھوکے دیں گے اور در پردہ دوست بنے رہیں گے۔ تم نے کہا ہے کہ ہم اس طوفان کو روک سکیں گے، مگر ہمارے مرنے کے بعد یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ پھر ایک اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، سالار سارم مصری نے کہا۔ ایک اور نور الدین زنگی پیدا ہوگا۔ مسلمان مائیں مجاہدین کو جنم دیتی رہیں گی اور یہ مجاہدین عیاش حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونے بنے رہیں گے۔ سلطان ایوبی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار کفار کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ سلطان ایوبی اس انداز سے خاموش ہو گیا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے تینوں سالاروں کی طرف باری باری دیکھا اور کہا، مگر ہم یہ باتیں کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم چاروں ایک دوسرے کو خطبے سنا رہے ہیں۔ اللہ کے سپاہی خطیب نہیں ہوا کرتے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم میدان عمل کے مرد ہیں۔ سارم، تم نے میری پہلی ہدایت کے مطابق اپنے چھاپا مار دستوں کو میری بتائی ہوئی جگہوں پر پھیلا رکھا ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ ہماری یہ خیمگاہ کس خطرے میں ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں سلطان محترم، سالار سارم مصری نے جواب دیا۔ ہم بیروت کا محاصرہ اٹھا کر اس طرف آئے ہیں تو ہماری توقع کے خلاف۔ صلیبیوں نے ہمارے تعاقب میں فوج نہیں بھیجی تھی، لیکن ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے کہ صلیبی ہمیں بخش دیں گے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں وہ کھلا حملہ نہیں کریں گے۔ وہ ہم پر ہمارے انداز کے شب خون ماریں گے، بلکہ ان کے چھاپوں اور شب خونوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خیمہ گاہ سے بہت دور سے فرنگیوں اور ہمارے گشتی دستوں کی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کی خبریں آنے لگی ہیں۔ میں نے چھاپا مار دستوں کو دور دور تک پھیلا رکھا ہے۔ مجھے شک ہے کہ کفار کا اڈا کہیں باہر نہیں بلکہ موصل میں ہے، اور والی موصل عزاء الدین انہیں پناہ اور مدد دے رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے اس کی اطلاع مل جائے گی، سلطان ایوبی نے کہا۔ اگر موصل میں ہی صلیبیوں کا خفیہ اڈا ہوا تو میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ اس نے دوسرے دو سالاروں سے کہا، ہمیں مسلمان امراء کے ان قلعوں پر قبضہ کرنا ہوگا جو موصل اور حلب کے درمیان ہیں۔ میں ان دونوں شہروں کو ایک دوسرے سے کاٹ دینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان کے قاصدوں کو بھی راستہ نہیں ملے گا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میری تلوار کسی مسلمان کے خلاف نیام سے نہ نکلے، لیکن میں ناکام رہا۔ ان حکمرانوں اور امراء کو ختم کروں گا جو صلیبیوں کے دوست ہیں۔ میں خود قوم کی آڑ میں نہیں بیٹھوں گا، نہ قوم کا خون بہنے دوں گا۔ میں ان امراء کو گھٹنوں بٹھا دوں گا جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے نقشہ نکالا اور اپنے سالاروں کو دکھانے لگا۔